شیخ کی برکت سے لوگ جوتی سیدھے تو شیخ کی اولاد ہی کو بھول جاتے ہیں. بہت خطرناک چیز ہے. فیضان بند ہو جاتا ہے، کام نہیں ہوتا. اس لیے اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی مڈنال ویر تو شاخوں سے ساتھ دوستی، یعنی بڑوں کے ساتھ تو عاشق ہے، اولاد کی مخالفت. یہ کون سا عشق ہے؟ بتایا میں اس محترم بھائی کے ساتھ سمجھ گیا. محترم صاحب نے خود نشاندہی کری اس جگہ کی، بالکل آنے کی وہ بہت پرائم لوکیشن ہے. دونوں بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ بڑے حقوق ہیں. بہت الگ شکر ہے حضرات نے حق ادا کیا ہے اولاد کا. حالانکہ انہوں نے یہیں پہ ڈاکٹر حارث صاحب نے خود بتایا کہ ہم نے تو یہیں پہ انتظام کر دیا تھا. پھر مفتی تقی اسماعیل صاحب کے فون آیا کہ یہاں لے کے آؤ، پھر لے کے گئے. بہت بڑی بات ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک محدث کے بارے میں تو اس کا جی حدیث سناؤ. ان کے سب کھڑے ہو کر فلاں کے ماتھے کو بوسہ دو، پھر حدیث سناؤ. کہا یہ میرے استاد کا بیٹا ہے. سب ادبن بوسہ دے. بڑے محدثین بھی ہیں، مجھ سے حدیث لینے ان سے بوسہ دو، پھر آؤ میرے استاد کے ساتھ. حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے پوتے پڑ پوتوں کو بھی آپ سے مناسبت اور محبت ہے. ہم نے کبھی بے کرامی نہیں کی. کبھی مجھے یاد نہیں کہ حضرت کے جو پوتے ہیں مولانا ابراہیم میاں سے لے کر عبداللہ تک، یہ مجھے ملنے میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا نہ ہوا ہوں، مجھے کبھی یاد نہیں. مجھے کبھی یاد نہیں. حالانکہ چھوٹے تھے، شاگرد بھی تھے، شاگردوں کی طرح اتمن. نسبت دیکھنی ہے نا، نسبت مانگتے نسبت دیکھتے نہیں. نسبت مانگتے نسبت دیکھتے نہیں. یہ ہے کون ہے؟ نسبت دیکھنی چاہیے نا. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ الحقنا بہم ذریتوں، بڑوں کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور اس میں ایک ہی شرط ہے، وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِایمان، کہ صرف ایمان لے کر آ جاؤ، بڑوں کے ساتھ خود ملا. صرف ایمان کی شرط رکھی ہے، یہ نہیں رکھی کہ اسی درجے کا تقویٰ ولایت ہو، یہ نہیں رکھی. ذریت وما التنا من عملی من شیء، اور ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے اوپر والوں کی کہ ان کو نیچے لے آئیں، کہ ان کو نیچے ان کو اوپر کرنے کے لیے ان کو نیچے لائیں. یہ اولاد کو ایک تو نہیں ہوگی، 7 10 10 20 نسلیں ہوں گے نا، کوئی 2 4 بندے تو نہیں ہوں گے نا، سینکڑوں انسان ہوں گے. اور بزرگ ایک ہے جو اوپر گیا ہوا ہے. اب ان سینکڑوں کو جو اوپر لے جانا ہے، ان کا مرتبہ کم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کا مرتبہ کرتے تو شان عدل کے خلاف ہے کہ بھئی یہ اگر کمزور تھے تو ان کو کیوں نیچے لا رہے ہیں. ان کو وہاں ملا دیں گے کیونکہ یہ فضل ہے. الحقنا بہم ذریتوں. میں اس آیت کو اس پر مستقل کبھی کتنے بیان کیے، آنکھیں کھل گئیں. تاکہ تو بڑوں کی اولاد جو ایمان والی ہے، تم ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. آج تمہیں کچھ توفیق ہو گئی ہے، قیامت کے دن تم دیکھتے رہ جاؤ گے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہی ہوں گے. تم سے تمہارا نظام ہوگا، کتنا کنے پانی چاہے، تیری کیا قیمت. ان کی بات رہے گی، ان کی کیا قیمت ہے. سوچنا اگر یہ بات سامنے رہے، کبھی بھی بڑوں کی اولاد کی بے اکرامی نہیں ہوگی. آج آپ سمجھتے جی یوں ہے جی، وہاں جی یہ ڈھیلا ہے جی، یہ ڈھیلا ہے تو ابا تو ایسا تو، اور یہ یوں ہے وہاں. کبھی نہ سوچو. الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن انجام ہے نا. تو قیامت کے لیے ساری کوشش ہے. قیامت میں ان کو مفت میں مل رہا ہے کیونکہ بڑوں نے محنت کر دی. دنیا میں موسیٰ السلام، خضر السلام 7ویں یا 10ویں نسل کے مال کی حفاظت کرے دنیا میں، کیونکہ ان کا بڑا کانا بوما صالحہ، ان کا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا نیک تھا. تو جب دنیا میں حفاظت ہو رہی ہے تو آخرت میں تو سارا معاملہ ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں تو بظاہر اور بھی مالک بنے ہوئے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی بے اکرامی نہ کرے. اگر آپ کو نصیحت بھی کرنی ہے ان کی کسی کمی پر، ادب محبت کے ساتھ کرے، تنقید نہ کرے. تنقید سب سے خطرناک چیز ہے.
لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور انہی سے فیض اٹھایا ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے لوگ جوتیاں سیدھی کر رہے تھے ان کے بڑوں کی وجہ سے، پھر ان کے چھوٹوں کو برا کہتے ہیں، فلانا تو یوں ہے، فلانا وہ تو یوں کر رہا تھا، وہ تو یوں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا. بھائی اس پانی میں رکھ لے. عمر میں کبھی بالغ نہیں ہوگا، عمر چھوٹی ہے تو بالغ کہاں ہوگی، اپنے وقت ہی بالغ ہوا. صحیح ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اور پھر ایسا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو، میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہیں ہمارے استادوں سے کہ ایک بڑے بزرگ تھے کو ہندوستان میں، تو ان کا بیٹا وہ پڑھ بھی گیا لیکن جیسے لاؤبالی زندگی ان کی مہارت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا ماہر تھا 2 نمبری کام میں کہ ایک بار وہ زیور لے کر آیا سونار سے، جو نگینوں والے کہ مجھے ذرا دینا، تو پسند کرانے جو بھی کچھ کہا ہوگا، تو دکاندار نے دے دیا ان کے بڑوں کی وجہ سے، بڑے ان کی دنیا سے چلے گئے تھے. کیا پانی چاہیے؟ یہ پانی یہ بھی ہے پانی، بوتل بھی ہے. یہ بھی ہے پانی بھی ہے. تو وہ اس کے بعد اگلے دن ہی وہ اس نے کہا بھی وہ واپس کرو، سونے کا تھا، وہ تو میرا ہے، آپ کا کب ہے؟ یعنی رات میں اس زمانے میں قاضی یا جو بھی دال تو فوراً قاضی کے پاس چلے تو فوراً پیشی پڑ گئی، یعنی اگلے دن ہی پیشی پڑ گئی. قاضی نے کہا پیش کرو، زیور پیش کیے اور کہا جی یہ ان کا کیا دلیل ہے کہ تمہارے اس نہیں، اس سے پوچھا صاحبزادے سے کیا دلیل تم نے لے لیے تھے، یہ وہ تم نے پہلے تو مولویانہ بات کی. ان کے جی یہ قانون ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو اس کو استصحاب حال کہتے ہیں، تو وہ پہلے تو وہی مالک سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں، اس کو استصحاب حال بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا. دوسری دلیل انہوں نے کہا کہ ان کے نگینے اکھاڑو. اچھا، بڑے طریقے سے جڑے ہوئے تھے اور بڑے مہارت سے سونار کے، جب نگینے کھولے تو سب کے نیچے وہ صاحبزادے کا نام لکھا ہوا. حیران ہو گئے چاچوں نے کہا بھی. خیر اس کے بعد انہیں واپس کر دیا. مول صاحب پھر آیا، ان کا دیکھ یہ میرا قاضی نے فیصلہ تو کر دے لیکن تجھے واپس کر دیتا ہوں میں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب جذب نصیب کیا تو اپنے زمانے کا بہت بڑا انسان بن گیا، جذب الہی نصیب ہوا. اس لیے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ جذب کر لیں، اس لیے کبھی بھی میں تو یہ کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ جو ملفوظ لکھا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا ہم یہ اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ فرمایا کہ زی صالحین میں، یعنی صالحین کی حیت میں بھی اگر کوئی شخص ہو اور چاہے وہ شخص تمہارے تجربے میں 2 نمبر ہے، فرمایا زی صالحین کی وجہ سے اس کا اکرام کرو. آپ اس کا نہیں کر رہے، اس حیت کا کر رہے ہو جو صالحین کی حیت ہے. یہ ملتانوں کا ملفوظ ہے زی صالحین کی وجہ سے کہ یار اس کے لباس اور ٹوپے اس کی وجہ سے اس کا اکرام کرو، اسے بے اکرامی نہ کرو، کیونکہ آپ وہ جو لباس ہے اس کی توہین کرو گے جس کی نسبت بڑوں کے ساتھ ہے جو وہ پہن کر آیا ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جن کا جسم ہی صالحین سے نسبت رکھتا ہو تو ان کی بے اکرامی ہے؟ سمجھاؤ مجھے. کبھی قلب میں بھی بات نہیں لانی چاہیے اپنے آپ کو. یہی تو میں نے آج جو بیان کیا یہی ہے نا کہ ہم اپنے کو جب تک اپنے کو کچھ نہیں سمجھیں گے اس سے تو کچھ بھی نہیں. اس سے بڑوں کی اولاد، استاد کی اولاد، یہ وہ بہت اکرام کے معاملے کی ضرورت ہے.